بجلی ترسیل ہوتی ہے یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے، 1000 ارب روپے کا گیپ ہے۔ 1000 ارب روپے جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے۔ کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہرہور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں۔ لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے 1000 ارب روپے کی سبسڈی دینے کے باوجود تقریباً سال کا 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ 500 سے 600 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ میں گھڑی کی چوری کی بات نہیں کر رہا، بجلی کی چوری کی بات کر رہا ہوں۔ اور جناب اسپیکر، اسی طریقے سے گیس کا گردشی قرضہ وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں، شومیِ قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PIA کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PIA کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان
ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی محبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا، اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا، اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے، اور